أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں کتاب الفوائد کے ساتھ، وہ عظیم کتاب جس کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ۔ وہ امام ابن القیم رحمہ اللہ جو خاص شاگرد ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے، اور کتاب کا تعارف یہ ہے کہ کتاب میں طرح طرح کے عظیم فوائد جمع کر دیے گئے ہیں۔ کسی فائدے کا تعلق ہے تفسیر سے، کسی کا حدیث سے، کسی کا عقیدہ سے، کسی کا تزکیہ نفس سے، اور کچھ عام فوائد ہیں۔ گزشتہ ایک دو دروس سے ہم وہ فوائد پڑھ رہے ہیں جن کا تعلق کس چیز سے ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال زرعی، ان کے حکیمانہ الفاظ، اور کتاب کا پیج اور صفحہ نمبر ہے، یہاں سے آج ہم شروع کریں گے 213 کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اور کتاب کا دوسرا ایڈیشن جو ہے اس کے مطابق 267 ہے، 266 ہم پڑھ رہے تھے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول، اور اسی کی مزید وضاحت جاری رہے گی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں والنساء حبائل الشیطان۔ ہم رکے تھے اس جملے پہ کہ والخمر جماع الاثم، شراب جو ہے یہ گناہوں کی جڑ ہے، گناہوں کی بنیاد ہے۔ شراب پی لینے سے بہت سے گناہ انسان سے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جناب عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں والنساء حبائل الشیطان۔ النساء کا معنی کیا؟ عورتیں۔ حبائل حبالت ان کی جمع ہے، پھندے کو کہتے ہیں، جال کو۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ شکاری جال لگاتا ہے، پھندا لگاتا ہے تاکہ شکار کرے پرندوں کا، مچھلی کا، پھنساتا ہے جال کے ذریعے پرندوں کو یا سمندر کے جانور کہہ لیں، مچھلیاں کہہ لیں وغیرہ۔ تو یہاں پہ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں عورتیں شیطان کے پھندے ہیں، یعنی کہ عورتیں، ان کے ذریعے شیطان انسانوں کو، مردوں کو شکار کرتا ہے، انہیں گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، ان سے گناہ کرواتا ہے۔ عورتوں کی خاطر بہت سے مرد بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں، کئی قتل بھی کر جاتے ہیں، کسی لڑکی کی خاطر کسی اور کو قتل کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو اس مرد اور اس لڑکی کے تعلقات میں رکاوٹ بنے اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ عورت کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس لیے کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ عورتیں شیطان کے پھندے ہیں، اور اس سے مراد وہی عورتیں ہیں جو شریعت کی پابند نہیں ہیں، جو فتنہ بن کر مردوں کے سامنے آتی ہیں، میک اپ کر کے مردوں کے سامنے آتی ہیں، ننگے چہرے کے ساتھ مردوں کے سامنے آتی ہیں، یا پردہ کرتی بھی ہیں تو اس قسم کا جس میں مزید کشش پیدا ہو جائے۔ اور اس جملے کو سمجھنے کے لیے آپ اس حدیث پہ غور کر سکتے ہیں جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 5096 کہ میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ اور زیادہ خطرناک ہو۔ ان کے مردوں کے لیے خطرناک ترین فتنہ آپ نے کہا میرے بعد جو رہے گا وہ کیا ہے؟ عورتوں کا فتنہ۔ تو اس سے عورتوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے، مردوں کو بھی۔ عورتیں مردوں کے لیے فتنہ نہ بنیں، اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ وہ پردہ کریں، اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ننگے چہرے کے ساتھ گھر سے باہر نہ نکلیں، اس لیے کہا گیا ہے مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں۔ اچانک کسی عورت پہ نگاہ پڑ جائے تو پہلی نگاہ معاف ہے،
بار بار نگاہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے عورتوں سے کہا گیا ہے کہ مردوں سے گفتگو کرنی پڑ جائے تو سنجیدہ آواز کے ساتھ، جس میں کوئی کشش نہ ہو، کوئی نزاکت نہ ہو. اس کے بعد کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، والشباب شعبۃ من الجنون. الشباب جوانی، جوانی شعبۃ ایک شاخ ہے، ایک حصہ ہے. کس کا؟ من الجنون، دیوانگی کا، جنون کا. ایک آدمی ہوتا ہے پورا پاگل اور نوجوان پورا پاگل نہیں ہوتا، لیکن جوانی کی عمر جو ہے اس میں جنون کا ایک حصہ موجود ہوتا ہے. عام طور پہ ایسے گناہ کن سے سرزد ہوتے ہیں؟ نوجوانوں سے. معمولی سی بات پہ کسی کو قتل کر دینا، معمولی سی بات پہ کسی کو تھپڑ رسید کر دینا. تو اس قسم کی حرکتیں عام طور پہ کن سے ہوتی ہیں؟ نوجوانوں سے. لیکن یہ بات ان نوجوانوں کی ہو رہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والی نہیں ہیں، ورنہ ایسے بھی نوجوان ہیں جو اللہ سے ڈرنے والی ہیں. ان کے بارے میں کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کہ جن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی. یعنی کہ جوانی میں ہی وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس نے اپنا دل اللہ کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بنا رکھا ہے. نوجوان سے آپ اچھا کام بھی لے سکتے ہیں، برا کام بھی لے سکتے ہیں. اور نوجوان خود بھی، اس میں جوش ہے، اس میں قوت ہے، اس کا خون جوش مارتا ہے. اب اس کو خیر کی طرف لگا دیا جائے تو ادھر بہترین کام کرے گا، بڑی قوت کے ساتھ کام کرے گا. اور اگر برائی کی طرف لگا دیا جائے تو برائی کرنے میں بھی سب سے آگے ہوگا. آج کے درس کا تیسرا جملہ، وَالنَّوْحُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ، کہ نوحہ کرنا یہ جاہلیت کے اعمال میں سے ہے. اس کی مزید وضاحت کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ پچھلے 2 جملے جو ہم نے پڑھے ہیں کہ عورتیں شیطان کے پھندے ہیں، نوجوانی جنون کا ایک حصہ ہے، شعبہ ہے، تو اس بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے لیکن وہ ضعیف ہے، اور اسے شیخ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب الضعیفہ میں لے کر آئے ہیں. وہاں پہ اس کا نمبر ہے 2464 2464. رہا یہ آخری جملہ کہ نوحہ زمانے جاہلیت کے اعمال میں سے ہے. زمانے جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ زمانے کفر کو. یعنی کہ نوحہ کرنا یہ کافروں کا کام ہے، مسلمان کو نوحہ کرنا زیب نہیں دیتا. نوحہ کرنا مسلمان کے شایان شان نہیں ہے. اس بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، نمبر ہے 934 934، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 چیزیں میری امت میں رہیں گی اور وہ چاروں چیزیں زمانے جاہلیت کے امور میں سے ہیں، زمانے کفر کے امور میں سے ہیں. وہ چاروں کام اصل میں کافروں کے کام ہیں. جو مسلمان یہ کام کرے گا، اس کام کرنے کی وجہ سے وہ کافر تو نہیں ہو جائے گا، لیکن جو حرکت کر رہا ہے اتنی خطرناک حرکت ہے کہ کافروں والی حرکت ہے. وہ کون سے 4 کام ہیں؟ فرمایا آپ علیہ السلام نے، الفخر بالاحساب، اپنے حسب و نسب پہ فخر کرنا، اپنے بڑوں پہ، آباء و اجداد پہ، ان کے کارناموں پہ فخر کرنا. تو یہ مسلمانوں کا کام نہیں، کن کا کام ہے؟ کافروں کا کام ہے. وطعن فی الانساب، دوسروں کے نسب نامے میں کیڑے نکالنا، نقص نکالنا، عیب نکالنا، یہ بھی زمانے جاہلیت کے امور میں سے ہے، یہ بھی کافروں کے اعمال میں سے ایک عمل ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہے
والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے بارش لینا، اس کی کئی شکلیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ بارش اللہ نازل کرے اور آپ اس کی نسبت کس کی طرف کر دیں؟ ستاروں کی طرف کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کام کی نسبت آپ غیر اللہ کی طرف نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں۔ جس چیز میں اللہ نے کسی کو سبب بنایا ہے، آپ اس چیز میں اس چیز کی نسبت اس آدمی کی طرف کر سکتے ہیں۔ شفا ملنے میں سبب کون ہے؟ ڈاکٹر، میڈیسن، حکیم صاحب۔ آپ کہیں گے شفا دینے والا اللہ ہے، لیکن سبب یہ بنا ہے۔ لیکن جو سبب نہیں ہے اس کو سبب قرار دیں گے اور نسبت وہاں پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کریں گے تو یہ شرک اصغر ہے۔ اگر آپ کی نسبت سبب کے طور پہ ہے، اگر آپ کی نسبت یعنی کہ آپ کہتے ہیں مطرنا بنوع کذا و کذا، فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پہ بارش برسی ہے، تو یہ الفاظ اگر آپ کہتے ہیں تو یہ شرک اصغر ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں بارش برسانے والا ہی ستارہ ہے، پھر تو شرک اکبر ہو جائے گا۔ تو یہ کتنے ہو گئے زمانے جاہلیت کے امور؟ 3۔ چوتھے نمبر پہ وہ امر ہے، وہ معاملہ ہے جس کا ہماری آج کے اس درس سے بھی تعلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ نوحہ کرنا۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نوحہ کرنا بھی زمانے جاہلیت کے امور میں سے ایک امر ہے۔ مسلمان کیا کرتا ہے؟ مصیبت آنے پہ، فوتگی آنے پہ صبر کرتا ہے، وہ نوحہ نہیں کرتا۔ ہاں، آنکھوں سے آنسو نکل آئیں کوئی مسئلہ نہیں، دل میں غم موجود ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہلکی پھلکی آواز ہے جو دوسرے لوگ نہیں سن پا رہے اس میں بھی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ چیخیں، چلائیں، اونچی اونچی آواز سے روئیں، یہ سب امور جو ہیں نوحہ میں سے ہیں۔ اور نوحہ کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں یہ زمانہ جاہلیت کے اعمال میں سے ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن لَّا يَأْتِي الْجُمُعَةَ إِلَّا دُبُرًا وَلَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا هُجْرًا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو نماز جمعہ میں نہیں پہنچتے الا دبراً، مگر آخر میں، لیٹ، جب نماز ہونے لگتی ہے، جب خطیب سب آخری الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اسلام نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ آپ امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے بھی بہت پہلے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فرشتے آتے ہیں ان لوگوں کے نام نوٹ کرنے کے لیے جو وقت پہ خطبہ جمعہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور جب امام صاحب پہنچ جاتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، خطبہ شروع ہو جاتا ہے، تب یہ فرشتے اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، بعد میں آنے والوں کا نام اس رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا۔ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں سے کئی ایسے ہیں جو جمعہ میں نہیں آتے مگر دبرن، لیٹ، آخر میں۔ وَلَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا حُجْرًا، اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے الا حجرا، مگر زبان کے ساتھ، دل میں یہ ذکر نہیں ہوتا۔ حجر سے مراد ہے دل میں اللہ کا ذکر نہ ہونا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اخلاص نہ ہونا، یعنی کہ بس زبانی طور پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، دل کی توجہ کہیں اور ہے، دھیان کہیں اور ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے یہاں تفسیر کی کلاس ہو رہی ہو، حدیث کی کلاس ہو رہی ہو، اور آپ کا جسم ادھر ہو اور آپ خود کہیں اور ہو۔ تو یہی کہہ رہے ہیں وَلَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا حُجْرًا، کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر زبانی، دلی توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ وَأَعْظَمُ الْخَطَايَا الْكَذِبُ، گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹ۔ اور جھوٹ کے بارے میں ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا، عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا رضی اللہ عنہ، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان الکذب یہدی للفجور،
جھوٹ کی وجہ سے انسان کئی اور گناہ کرتا ہے. جھوٹ انسان کو فسق و فجور کی طرف لے کر جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں. اس لیے یہاں پہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود کہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ کیا ہے؟ جھوٹ. اگر یہاں پہ میرے سمیت کوئی ایسا موجود ہے جس سے جھوٹ سرزد ہو جاتا ہے تو توبہ کرے، اس سے اللہ سے معافی مانگے. وَمَن يَعْفُ يَعْفُ اللَّهُ عَنْهُ، اور جو معاف کر دے، دوسروں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. یہاں پہ ایک تو میں آپ کے سامنے یہ حدیث رکھوں گا جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، کہ جب انسان دوسروں کو معاف کر دے تو اس سے اس کی عزت میں کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں. اللہ اس کا مقام و مرتبہ بڑھا دیتے ہیں، اللہ اس کی شان کو بلند کر دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ یہاں میں آپ کے سامنے یہ آیت رکھوں گا جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کر دینا چاہیے، لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مستح کے بارے میں اعلان کیا تھا کہ آئندہ میں اس کے اوپر کوئی مال خرچ نہیں کروں گا، آئندہ یہ ہمارے گھر میں کھانا نہیں کھا سکے گا. اور مستح جناب صدیق رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار تھا، غریب تھا، مہاجر تھا، صحابی تھا. لیکن غلطی یہ ہوئی کہ سیدہ عائشہ پہ جب جھوٹی تہمت لگی تو لگانے والوں کا حصہ مستح بھی بن گئے، یہ بھی ان کے پروپیگنڈے میں آ گئے. تو جب سیدہ عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان ہوا تو جناب صدیق نے کہا تھا کہ میں آئندہ اس کے اوپر کوئی مال خرچ نہیں کروں گا. اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دینا چاہیے، نظر انداز کر دینا چاہیے. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخشے؟ اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کو بخش دو گے تو اللہ تمہیں بخش دے گا، دوسروں کو معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا، دوسروں کو نظر انداز کر دو گے اللہ تمہاری گناہ نظر انداز کر دے گا. اس کے بعد کہتے ہیں کون عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَمَن يَكْظِمِ الْغَيْظَ يَأْجُرْهُ اللَّهُ، جو غصہ پی جائے اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دے گا. غصہ پینے پہ بہت سا اجر و ثواب ملتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. میں اس ضمن میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، ویسے تو کئی اور احادیث بھی آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام من قدم غیظا وهو قادر على ان ينفذ، جو غصہ پی جائے جب کہ وہ اپنا غصہ نکالنے کی طاقت رکھتا ہو، دعاه اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اسے سب کے سامنے روز قیامت بلائیں گے. حتی یخیرہ فی ای الحور شاء، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اختیار دیں گے کہ حوروں میں سے جو حور لینی ہے وہ لے لو. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 4777 4777. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے. اس حدیث میں دو چیزیں ہیں نوٹ کرنے والی. ایک یہ کہ غصہ پینے کا اجر و ثواب، غصہ پی جانے کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ ثواب کیا ہے، اجر و ثواب کیا ہے کہ حوروں میں سے جو حور لینا چاہتے ہو لے لو، پیشکش کی جائے گی. یہ آخری جملے کا معاملہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. اللہ ایک انعام آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، آپ کو ایک آفر دے رہا ہے، پیشکش دے رہا ہے کہ یہ کام کرو گے
تو آپ کو یہ انعام ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ آپ یہ انعام لینے کی کوشش کریں، آپ یہ انعام لینے کے لیے محنت کریں، تگ و دو کریں، اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ مجھے یہ انعام دے۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ سوچ اپنا لے مجھے کیا لگے حوروں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نعوذ باللہ اللہ کی پیشکش کی توہین کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے انعام کی توہین کر رہے ہیں اور معاملہ اللہ کی گستاخی تک پہنچے گا۔ آپ آگے سے کہیں مجھے کیا لگے جنت سے، مجھے کیا لگے حوروں سے، یہ توہین ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو اللہ سے یہ نعمتیں مانگا کرتے تھے، یہ توہین ہے اللہ رب العزت کی جو پیشکش کر رہا ہے۔ تو اس انداز سے کوئی اللہ کو راضی نہیں کر سکے گا۔ آپ وہ کام کریں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، وہ ہم سے دعائیں کرتے تھے، ہماری عبادت کرتے تھے، ہم سے ڈرتے ہوئے بھی اور ہم سے کچھ لینے کے لیے بھی، ہم سے جنت لینے کے لیے، اجر و ثواب لینے کے لیے، ہمارے انعامات لینے کے لیے۔ تو یہاں پہ حور لینے کی تمنا ہونی چاہیے، دعا ہونی چاہیے، خواہش ہونی چاہیے۔ یہ انداز قطعاً غلط ہوگا کہ آپ اس سے لا تعلقی کا اظہار کریں زبانی یا دلی طور پہ۔ وَمَن يَغْفِرْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ، اور جو دوسروں کو بخش دے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ پہلے آیا تھا جو معاف کر دے اللہ اس کو معاف کرے گا، یعنی کہ معاف کرنے کا لفظ آیا تھا عفو کا۔ اب آیا جو دوسروں کو بخش دے اللہ اس کو بخش دے گا، مغفرت کا لفظ آیا ہے۔ تو ان دو الفاظ میں کیا فرق ہے؟ کئی ایک علماء کرام نے یہ صلاحت کی ہے کہ لفظ مغفرت بخش دینا یہ زیادہ بلیغ ہے معاف کر دینے کے مقابلے میں، کیونکہ لفظ مغفرت میں بخش دینے میں یہ اشارہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ نمبر ایک پردہ، نمبر دو اس کی سزا جو دینی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ساقط کر دیتے ہیں، نمبر تین اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ بخشش مانگنے پہ اس کو کیا ملے گا؟ اجر و ثواب بھی ملے گا۔ جبکہ معاف کر دینا، اس سے معافی کا تو پتہ چلتا ہے، یہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ پہ پردہ ڈال دیں گے، اور نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر اجر و ثواب ملے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وَمَن يَصْبِرْ عَلَى الرَّزِيَّةِ يُعْقِبْهُ اللَّهُ، اور جو مصیبت پہ صبر کرے اللہ تعالیٰ اس کو متبادل دے گا۔ اسے پتہ چلا کہ مصیبتوں پہ صبر کرنا چاہیے، اور اس کی ترغیب ہمیں بار بار دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، تم پہ مصائب بھیجتے رہیں گے، ٹینشنیں آتی رہیں گی، پریشانیوں میں تمہیں لاحق کرتے رہیں گے۔ خوشخبری دیجئے ان کو جو صبر کریں گے۔ یا اللہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جن پہ کوئی بھی مصیبت آئے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ کی ملکیت ہے، ہم سب کا مالک اللہ ہے، ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو اس انداز سے صبر کریں اللہ تعالیٰ ان کی تعریفیں کرتا ہے اپنے مقدس فرشتوں کے سامنے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں ڈھانک لیتا ہے، اور یہ ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت کے اوپر۔ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود
کہ جو مصیبت پہ صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا بدل اس کو دے گا، متبادل دے گا۔ تو یہاں پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حدیث ہے ہماری ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں جب میرے شوہر ابو سلمہ فوت ہوئے تو مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پڑھنے کا موقع ملا، جو آپ نے دعا سکھائی تھی کہ مصیبت آئے تو کیا دعا پڑھنی ہے، اور آپ نے خوشخبری دی تھی کہ جو ایسی دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس مصیبت کا عوض متبادل اس کو دے گا۔ تو میں نے دعا پہ یقین کرتے ہوئے، نبی علیہ السلام پہ یقین کرتے ہوئے دعا پڑھ ڈالی۔ دعا کیا تھی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ مجھے اس مصیبت پہ اجر دینا، مصیبت آئی ہے میں صبر کر رہی ہوں، مجھے کیا دینا؟ اجر دینا، اور مجھے اس کا بہترین متبادل دینا۔ کہتی ہیں دعا میں نے پڑھی، یقین کیا، لیکن میرے دل میں یہ بات آتی تھی کہ میرے اس شوہر سے جو فوت ہو چکا ہے اس سے بہتر شوہر مجھے کہاں سے ملے گا؟ ایسا کون ہے جو مجھے ملے گا؟ لیکن میں دعا پڑھ دی یقین کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پرانے شوہر کا متبادل کیا دیا؟ نبی علیہ السلام۔ تو یہ وہ بات ہے جو کہہ رہے ہیں یہاں پہ عبداللہ بن مسعود کہ جو مصیبت پہ صبر کرے گا یعقبہ اللہ، اللہ اس کو اس کا بہترین عوض دے گا، متبادل دے گا۔ وَشَرُّ الْمَكَاسِبِ کسب الربا، اور بدترین کمائی سود کی کمائی ہے۔ سود کی کمائی سے زیادہ بری کمائی کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ پھر مجھے وہ بات یاد آ گئی جسے امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے امام صاحب میں گھر سے باہر نکلا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ نشے کی حالت میں تھا اور اچھل اچھل کر چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کس کو پکڑنے کی؟ چاند کو۔ تو میں نے کہا کہ انسان کے پیٹ میں جو جو چیزیں جاتی ہیں ان میں سے سب سے بری چیز شراب ہے، نشہ ہے۔ اگر میری بات غلط ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ امام صاحب بتائیے کہیں میری بیوی کو طلاق تو نہیں ہو گئی؟ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے وقت دو، مجھے سوچنے کا موقع دو، غور کرنے کا موقع دو۔ وہ آدمی چلا گیا، امام مالک رحمہ اللہ غور و فکر کرتے رہے، وہ پھر آدمی آیا۔ امام صاحب نے کہا ابھی میں کسی نتیجے تک نہیں پہنچا۔ فتویٰ دینے میں علماء کرام کتنی احتیاط کیا کرتے تھے۔ پھر آیا امام مالک نے، پھر معذرت کی، پھر وہ آیا تو امام صاحب نے کہا کہ تمہاری بیگم کو طلاق ہو چکی ہے، کیونکہ میں نے قرآن کریم پہ غور کیا ہے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انسان کے پیٹ میں جو بری چیزیں جاتی ہیں، پہنچتی ہیں، ان میں سب سے بری چیز شراب نہیں بلکہ سود ہے۔ شراب بھی بری چیز ہے لیکن سب سے بری چیز کیا ہے؟ سود۔ یہی کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود کہ بدترین کمائی کون سی کمائی ہے؟ سود کی کمائی۔ اتنی خطرناک کمائی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ گویا کہ اللہ کے رسول سے لڑائی کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں۔ تو اس سے بری کمائی کیا ہوگی؟ اس لیے سود سے بچیں، بہت دور رہیں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی دور رکھیں۔ آج کل سود کا مرض عام ہے، جہاد ہے اس زمانے میں اس مرض سے خود بھی بچنا اور اپنی وائف کو، بچوں کو بھی بچانا۔ تھوڑے مال پہ گزارا کر لیں لیکن سود سے دور رہیں۔ وَشَرُّ الْمَآكِلِ مَالُ الْيَتِيمِ، مآکل ماکل کی جمع ہے، کھانا، کھانے والی چیز۔ عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں بدترین کھانوں میں سے بدترین جو ہے وہ کیا؟ یتیم کا مال۔
یتیم کا مال کیا ہے؟ بدترین کھانا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کرتے ہوئے، حق نہیں بنتا، وہ اپنے پیٹ میں یتیم کا مال داخل نہیں کر رہے بلکہ جہنم کی آگ داخل کر رہے، اور یہ لوگ ان قریب جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. تو پھر عبداللہ بن مسعود نے صحیح کہا ہے نا کہ کھانوں میں سے بدترین کیا ہے؟ یتیم کا مال. وَإِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ مَا قَنِعَتْ بِهِ نَفْسُهُ، تم میں سے ہر ایک کے لیے اتنا مال کافی ہے جس پہ دل اور نفس قناعت کر لے. قناعت ہونی چاہیے، اتنا مال کافی ہے جس سے گزارا ہو جائے، لمبی چوڑی خواہشات نہیں ہونی چاہیے. وَإِنَّمَا يَصِيرُ إِلَىٰ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ، تم میں سے ہر کوئی صرف اور صرف جا رہا ہے 4 گز زمین کی طرف. کیا سمجھے ہیں؟ قبر میں جانا ہے آپ نے. کن چکروں میں آپ پڑے ہوئے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود کہنا چاہتے ہیں آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کو جگہ، اتنی جگہ چاہیے بس 4 گز، اور آج کی زبان میں 3 میٹر، 2 میٹر لمبائی میں، 1 میٹر چوڑائی میں، 3 میٹر جگہ چاہیے بس آپ کو. ادرون کس کو کہتے ہیں؟ ذراع کی جمع ہاتھ کو. والامر الی آخرہ، اور ہر معاملہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. اور آپ بھی اے انسان کہاں پر، کدھر جا رہے ہیں؟ اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ اس کی تیاری کیجیے، اس پہ توجہ دیجیے. وَمِلَاكُ الْعَمَلِ خَوَاتِمُهُ، اور اعمال کا مدار اعمال کے اختتام پہ ہے. پوری زندگی ایک انسان نیکیاں کرتا رہتا ہے لیکن فوت ہوتا ہے کفر و شرک پہ، ساری نیکیاں برباد ہو گئی. اور ایک انسان پوری زندگی گناہ کرتا رہا لیکن آخر میں سچی توبہ کر لی، توحید پہ آ گیا، شرک و بدعات کو ترک کر دیا، کبیرہ گناہ کو ترک کر دیا، کامیاب ہو گیا. ان الفاظ کے تعلق سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا، اعمال کا دار و مدار اختتام پہ ہے. یہ کس حدیث کے آخری الفاظ ہیں؟ وہ حدیث جو بخاری شریف میں آئی ہے جس میں صحابی کہتے ہیں کہ جہاد ہو رہا تھا، لڑائی ہو رہی تھی، اور ایک صحابی باقی تمام صحابہ کرام سے بڑھ کر لڑ رہے تھے، اللہ کے دشمنوں کی گردنیں اتار رہے تھے. ان جیسی لڑائی اس موقع پہ کسی نے نہیں لڑی. صحابہ کرام اس پہ رشک کر رہے تھے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام یہ آدمی جہنم میں جائے گا. جس نے دیکھنا ہے ایسا انسان جہنم میں جائے گا، اس کو دیکھ لے. صحابہ کرام بہت پریشان. ایک آدمی نے سوچا، ایک صحابی نے سوچا کہ میں اس کا پیچھا کرتا ہوں، جائزہ لیتا ہوں معاملہ کیا ہے. ہم اس کو مجاہد اعظم سمجھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں جائے گا. وہ کہتے ہیں وہ لڑتا رہا، میں اس کے پیچھے پیچھے کافروں کی گردنیں اڑاتا رہا، بڑی بہادری سے لڑا. پھر اس کو زخم آ گیا. اب زخم آئے، مصیبت آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ علاج کریں اور صبر کریں، اللہ سے دعا کریں. لیکن اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، جلد بازی کا مظاہرہ کیا. تلوار زمین پہ رکھی اور لوگ اس کے اوپر، اس کی تلوار کی، اور اس کے اوپر اپنا جسم رکھا اور خودکشی کر. تو وہ صحابی بھاگے بھاگے آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہا اللہ کے رسول میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. آپ نے کہا کیا ہوا میرے صحابی؟
فرمایا وہ انسان جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ جہنم میں جائے گا، ہم حیران ہوئے تھے، وہ تو بڑا جہاد کر رہا تھا، میں نے اس کا پیچھا کیا اور وہ خودکشی کر کے مرا ہے، بری موت مرا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ اصول بیان کیا تھا کہ ایک آدمی تمہارے سامنے جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے جب کہ اس کا اختتام کسی جہنمی عمل پہ ہوتا ہے، جہنم میں لے جانے والے عمل پہ ہوتا ہے، اور دوسرا آدمی اس کے الٹ ہوتا ہے۔ آخر میں کہا تھا وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ خاتمہ ایمان پہ کرنا، توحید پہ کرنا، اس حال میں کرنا کہ ہم گناہوں سے توبہ طیب ہو چکے ہوں، کیونکہ جو رزلٹ ملنا ہے وہ ہمارے آغاز والے اعمال کے مطابق نہیں ملنا، وہ کس کے مطابق ملنا ہے؟ اختتام کے مطابق۔ ایک بچہ پورا سال پڑھتا رہے بہترین پڑھائی اور آخری دنوں میں سست پڑ جائے اور امتحان میں کچھ لکھ کر نہ آئے تو کیا ٹیچر کہیں گے چونکہ شروع میں بہت اچھا پڑھتا رہا ہے، اسے ابتدائی ٹیسٹ بڑے اچھے دیے ہیں، اس کو پاس کر دیا جائے؟ نہیں، فیل ہوگا۔ وَأَشْرَفُ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَاء، جناب عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں سب سے زیادہ معزز موت شہداء کا قتل ہونا ہے۔ شہادت کی موت مل جائے یہ سب سے اچھی موت ہے۔ اسی لیے جناب عمر فاروق اسلامی سلطنت کا سربراہ ہونے کے باوجود کہتے تھے اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا لیکن اپنے نبی کے شہر میں دینا۔ لوگ حیران ہوتے تھے شہادت کی موت وہ یہاں تلاش کر رہے ہیں، اللہ نے ان کی دعا قبول کی، شہادت کی موت بھی ملی، اور ملی بھی کہاں؟ مدینہ میں ملی۔ شہادت کی موت کتنی عظیم موت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ آل عمران میں 4 سپارے میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں آپ لوگ انہیں مردہ نہ خیال کریں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں، لیکن یہ بھی بڑی اہم بات عقیدے کا حصہ، زندہ یہاں پہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہے، وہاں پہ ان کو رزق ملتا ہے۔ تو قبر پہ جا کے شور ڈالیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہوتے ہیں ان نعمتوں پہ جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو دی ہیں۔ اگر بڑی اہم بات عقیدے کے لحاظ سے، اگر ان شہداء کا دنیا والوں سے رابطہ ممکن ہوتا تو یہ شہداء اللہ سے دعا نہ کرتے کہ یا اللہ ہمیں موقع دیتا کہ ہم دنیا والوں کو بتا سکیں کہ ہمیں کتنی عزت ملی ہے۔ اللہ تعالی نے کہا یہ میں بتا دیتا ہوں، لیکن ان کو ایسا موقع نہیں دیا گیا کہ براہ راست بتا سکیں۔ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے عقیدے پہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قبر کسی بزرگ کی قبر کے پاس بیٹھیں تو قبر والا اپنا فیض آپ تک پہنچا سکتا ہے۔ عجیب و غریب عقائد ہے۔ وَمَن يَسْتَكْبِرْ يَضَعْهُ اللَّهُ، اور جو بڑا بنے گا، تکبر کرے گا، لوگوں کو حقیر جانے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خاک میں ملا دے گا۔ تکبر کا انجام بڑا برا ہوتا ہے، بچیے اس سے، کسی کو حقیر مت جانیے، خصوصاً مسلمانوں کو۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ يُطِعِ الشَّيْطَانَ، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ شیطان کی بات مانتا ہے، شیطان کی اطاعت کرتا ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے کہ رب جس کی بات ماننی چاہیے تھی اس کی آپ نے نافرمانی کی، شیطان کی نافرمانی کرنی تھی اس کی آپ اطاعت کرنے والے بن گئے، فرما بردار بن گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول آپ کو مل جائے گا امام ابو داؤد کی کتاب الزہد میں، حلیۃ الاولیاء میں، اور امام بہقی کی المدخل میں۔ اس کے بعد ہم آغاز کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک اور قول کا۔ آج کل ہم پڑھ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود کے اقوال ذریں رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں ینبغی لحامل القرآن
حامل قرآن کس کو کہیں گے؟ صاحب قرآن، حافظ قرآن، قاری قرآن۔ حامل قرآن کو چاہیے کہ ان یعرف بلیلہ اذا الناس نائمون، کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اس کو اس کی رات کے ذریعے پہچان لیا جائے، دنیا پہچان لے کہ لگتا ہے کہ اس گھر میں کوئی حافظ قرآن ہے، تلاوت کی آواز آ رہی ہے، تہجد کی نماز قائم کی جا رہی ہے۔ حامل قرآن کو چاہیے کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اس کو پہچانا جائے اس کی رات کے ساتھ۔ وَبِنَهَارِهِ إِذَا النَّاسُ مُفْطِرُونَ، اور جب لوگ بے روزہ ہوں تو اس کو پہچان لیا جائے اس کے دن کے ساتھ۔ یعنی کہ حامل قرآن، صاحب قرآن، حافظ قرآن، قاری قرآن کو چاہیے کہ رات کو قیام کرے، دن کو روزے رکھے۔ اتنا جملہ پڑھنے کے بعد یاد آ گئے کون بلا؟ نہیں، کون یاد آ گئے؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص یاد آ گئے۔ بھول گئے آپ ان کی حدیث کو؟ ان کے والد گرامی عمرو بن عاص نے ان کی شادی کی، اور عمرو بن عاص نے ایک دن ان کی وائف سے پوچھا میرے بیٹے کا سلوک تمہارے ساتھ کیسا ہے، تمہارا خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ کہا آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے، آج تک اس نے میرے بستر پہ قدم نہیں رکھا، رات کو قیام اور دن کے روزے، بہت اچھا بیٹا ہے آپ کا۔ تو عمرو بن عاص نے پھر شکایت لگائی نبی علیہ السلام کے پاس کہ اللہ کے رسول آپ اس کو سمجھائیں، عبداللہ بن عمر میرے بیٹے کو سمجھائیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے ملاقات کی اور کہا کہ تمہیں ایک مہینے میں 3 روزے کافی ہیں، بس ایک مہینے میں 3 روزے رکھو گے ثواب ملے گا 30 روزوں کا، کیونکہ ہر روزے پہ 10 روزے رکھنے کا ثواب۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہنے کہ اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے کہا چلو ایسا کر لیا کرو، ایک مہینے میں 10 روزے رکھ لیا کرو، ایک روزہ 2 ناگے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا چلو پھر تم صوم داودی رکھ لو، داود علیہ السلام والے روزے رکھ لو۔ کہا اللہ کے رسول وہ کون سے روزے ہیں؟ فرمایا ایک دن روزہ ایک دن ناگا۔ تو ایک مہینے میں 15 روزے رکھا کرتے تھے، اور یہ بھی 15 ہوئے ہیں اللہ کے رسول کے حکم پہ، ورنہ 30 روزے رکھا کرتے تھے۔ یہیں ابھی 2 باتیں آئی ہیں نا، دن کا روزہ، رات کا قیام۔ آپ نے کہا کہ ایسے کیا کرو 3 راتوں میں، آپ نے کہا ایسے کیا کرو ایک مہینے میں قرآن ختم کیا کرو۔ کتنے عرصے میں؟ وہ ہر رات ختم کرتے تھے، وہ ہر رات ختم کرتے تھے، اور آپ نے کیا کہا ایک مہینے میں ختم کیا کرو۔ کہا اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ گنجائش دیتے چلے گئے، حتیٰ کہ 10 راتیں آپ نے کی، 10 راتوں میں ختم کر دیا کرو۔ نہیں اللہ کے رسول مجھ میں زیادہ طاقت ہے۔ فرمایا چلو 7 راتوں میں۔ نہیں اللہ کے رسول مجھ میں زیادہ گنجائش ہے۔ فرمایا چلو 3 راتوں میں۔ بس جس نے 3 راتوں سے کم راتوں میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ اب عبداللہ بن عمرو بن عاص کو سامنے رکھیں، 3 راتوں میں قرآن ختم ہو رہا ہے، مہینے میں 15 روزے رکھے جا رہے ہیں، اور یہ ہیں صاحب قرآن۔ تو کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ؟ صاحب قرآن کو چاہیے کہ وہ لوگوں میں معروف ہو اپنی رات کے ساتھ جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، اور وہ لوگوں میں معروف ہو اپنے دن کے ساتھ جبکہ لوگ بے روزہ ہوں۔ وَبِحُزْنِهِ إِذَا النَّاسُ يَفْرَحُونَ، اور وہ لوگوں میں معروف ہو اپنے غمگین ہونے کے ساتھ جبکہ لوگ خوش ہو رہے ہوں۔ لوگ دنیاوی خوشیاں منا رہے ہیں اور وہ غمگین ہے، آخرت کی فکر ہے، گناہوں کی وجہ سے پریشان ہے، لوگوں کی ٹینشن ہے کہ یہ ہدایت کے اوپر نہیں آ رہے، گناہ نہیں چھوڑ رہے، توحید کے اوپر نہیں آ رہے۔ وَبِبُكَائِهِ إِذَا النَّاسُ يَضْحَكُونَ، اور حامل قرآن کو، صاحب قرآن کو معروف ہونا چاہیے اپنے رونے کے ساتھ جبکہ لوگ ہنس رہے ہوں، لوگ کہہ کے لگا رہے ہوں، لوگ مجالس منعقد کرتے ہوں کہہ کے لگانے کے لیے، اور یہ روتا ہو قرآن کی تلاوت کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح۔
وَبِصَمْتِهِ إِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ، اور صاحب قرآن کو معروف ہونا چاہیے اپنی خاموشی کے ساتھ جب کہ لوگ فضول گپیں لگا رہے ہوں۔ وَبِخُشُوعِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْتَالُونَ، اور حامل قرآن کو، صاحب قرآن کو معروف ہونا چاہیے اپنے خشوع و خضوع کے ساتھ، اپنی تواضع کے ساتھ جب کہ لوگ تکبر کر رہے ہوں۔ وَيَنبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَن يَكُونَ بَاكِيًا مَحْزُونًا حَكِيمًا حَلِيمًا سَكِينًا، حامل قرآن کو، صاحب قرآن کو رونے والا ہونا چاہیے۔ حامل قرآن کیسے ہو؟ کہتے ہیں کہ وہ رونے والا ہو، محزوناً غمگین ہو، حکیماً حکمت والا عقل مند انسان ہو، حکیم قسم کا انسان ہو، حلیماً بردبار ہو، سکیناً پرسکون ہو، سکینت اس کے اوپر نظر آئے، وقار کے ساتھ رہتا ہو۔ ولا ينبغي لحامل القرآن يكون جافيا ولا غافلا ولا سقابا ولا صياحا ولا حديدا، صاحب قرآن کو خشک نہیں ہونا چاہیے، اسے غافل نہیں ہونا چاہیے، اسے شور کرنے والا، شور شرابہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، اسے چیخنے چلانے والا نہیں ہونا چاہیے، ولا حدیدہ، اسے لوہا نہیں ہونا چاہیے کہ لوہے کی طرح سخت ہو، نرم ہونا چاہیے، یا اس کی زبان لوہے کی طرح نہیں ہونی چاہیے کہ تیز ہو زبان، بلکہ اخلاق میں مبنی زبان ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول جو ابھی ہم پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں آپ کو مل جائے گا امام احمد کی کتاب الزہد میں اور پھر حلیۃ الاولیاء میں۔ مزید کہتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود، ایک اور ان کے شاندار اقوال میں سے ایک اور قول کہتے ہیں، من تطاول تعظما حقہ اللہ، جو اپنے آپ کو عظیم جانتے ہوئے تطاول تکبر کرے، غرور کرے، حقہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں۔ اللہ اس کی حیثیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو بڑی شے سمجھے، جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے، ذرا آپ نگاہ ڈال لیں قارون کے اوپر، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، فرعون کی قوم میں سے نہیں تھا، لیکن فبغى علیہم، سرکش بن گیا، متکبر بن گیا، غرور کرنے والا بن گیا، اور پھر جو اس کو مال ملا، عزت ملی، اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتا تھا، کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، جو کچھ میرے پاس موجود ہے اس کے پیچھے میرا علم ہے، میری ڈگری ہے، میری صلاحیت ہے، میری عقل ہے، میرا ہنر ہے۔ اللہ نے اس کو گرایا تو کیا انجام بتایا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کو بھی زمین میں دنسا دیا اور اس کے محل کو، اس کے گھر کو بھی زمین میں دنسا دیا، ان کے گھر میں موجود اس کا مال بھی زمین میں دنس گیا، اس کے غلام بھی زمین میں دنس گئے، اس کے دوست یار بھی زمین میں دنس گئے۔ کتنا برا انجام ہوا۔ وَمَن تَوَاضَعَ تَخَشُّعًا رَفَعَهُ اللَّهُ، اور جو تواضع اختیار کرے، تخشعاً عاجزی سے، انکساری سے، رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی شان کو بلند کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، ہمارے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جو بھی تواضع اختیار کرے گا، انکساری اختیار کرے گا اللہ کی خاطر، مال کمانے کی خاطر نہیں، کوئی بڑا عہدہ لینے کے لیے نہیں، لوگوں کی چاپلوسی نہیں کر رہا کوئی مال کمانے کے لیے نہیں، ان سب کو مسلمان سمجھتا ہے، مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے۔
فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی شان کو بلند کرے گا، اللہ دنیا آخرت میں اس کو عظیم مقام و مرتبہ دے گا۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اقوال میں سے ایک اور قول کہتے ہیں وَإِنَّ لِلْمَلَكِ لَمَّةً وَلِلشَّيْطَانِ لَمَّةً، یقیناً فرشتے کی طرف سے کیا ہوتا ہے لمتن، لمہ کا مطلب کیا ہوگا؟ کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنا، شیطان یہ کام کرے تو کہیں گے وسوسہ ڈالنا، فرشتہ یہ کام کرے تو کیا کہیں گے؟ الہام کرنا، اچھا خیال آپ کے دل میں ڈالنا۔ تو یہاں پہ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں، اور جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ایک مرفوع حدیث میں بھی آیا ہے، یعنی کہ یہ الفاظ اللہ کے نبی کی طرف بھی منسوب کیے گئے علیہ الصلوۃ والسلام، اور ترمذی شریف میں آئے ہیں، حدیث ضعیف ہے، نمبر ہے 2988 2988۔ تو کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یقیناً للملکی فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے لمتن، کسی کے دل میں اچھا خیال ڈالنا، فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے الہام کرنا، وللشیطان لمتن، اور شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وسوسہ ڈالنا۔ فلمۃ الملک ایعاد بالخیر وتصدیق بالحق، فرشتے کا لمحہ کیا ہوتا ہے، فرشتے کا الہام کیا ہوتا ہے؟ ایعاد بالخیر، خیر کا وعدہ کرنا۔ کیا وعدہ کرنا؟ خیر کا وعدہ کرنا اور حق کی تصدیق کرنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ فرشتہ آپ کے دل میں یہ بات ڈالے گا اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھو، بڑا اجر و ثواب ملے گا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، روزے رکھو، اللہ بڑا راضی ہوگا، تلاوت کر لو، اللہ بڑی برکتیں ڈالے گا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اللہ اور دے گا۔ یہ خیر کے وعدے کس کی طرف سے ہیں؟ فرشتے کی طرف سے۔ فرمایا فلمۃ الملک، فرشتے کا الہام ڈالنا کیا ہوتا ہے، الہام کرنا کیا ہوتا ہے؟ خیر کا وعدہ کرنا، و تصدیق بالحق، اور حق کی تصدیق کرنا۔ وہ چاہے گا کہ آپ حق کی تصدیق کریں، وہ آپ کے دل میں بات ڈالے گا کہ حق کی تصدیق کریں، اللہ پہ ایمان لائیں، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لائیں، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لائیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، تو جب تم یہ چیز دیکھو تو کیا کرو؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو کہ اللہ نے آپ کے دل میں اچھا خیال ڈالا ہے، اللہ نے فرشتے کے ذریعے آپ کی مدد کی ہے۔ وَلَمَّةُ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کا وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ اِعَادٌ بِالشَّرِّ، شر کا وعدہ کرنا، شر کی وارننگ دینا، شر سے ڈرانا۔ کیا؟ مسجد میں پیسے دو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، تمہارے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ لڑنے کے لیے اللہ کی راہ میں جاؤ گے، قتل ہو جاؤ گے، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے شیطان کا کام۔ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ، اور حق کی تکذیب کرنا، حق کو جھٹلانا۔ شیطان آپ کے دل میں ایسی باتیں ڈالے گا۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب تم یہ دیکھو، محسوس کرو کہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، گناہ کی ترغیب دے رہا ہے، تو فرمایا فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ، تو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو، اعوذ باللہ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو کہ یا اللہ مجھے شیطان سے بچا، میرے پیچھے پڑ گیا، یا اللہ شیطان کا حملہ بڑا سنگین ہے، مجھے اس سے بچا۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اقوال میں سے آج کے درس کا آخری قول کہتے ہیں ان الناس قد احسنوا القول، لوگوں نے بڑی بڑی اچھی باتیں کی ہیں، لوگ بڑی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ فمن وافق قوله فعله فذاك الذي اصاب حظه، پس جس کا قول اس کے عمل کے مطابق ہو تو یہ وہ انسان ہے جس نے اپنا حصہ حاصل کر لیا، یہ خوش نصیب ہے، یہ عظیم انسان ہے۔ جیسی باتیں کرتا ہے ویسے اعمال بھی کرتا ہے۔ ومن خالف قوله فعلا، اور جس کے اقوال اس کے اعمال کے خلاف ہوں
فذاک انما یوبخ نفسہ، تو یہ وہ ہے جو صرف اور صرف اپنے آپ کو ملامت کرے۔ یہ جو قول ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، اس کی تائید میں قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھوں گا اور ایک حدیث۔ قرآن کریم کی آیت کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 44 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہودیوں سے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تمہاری کتاب میں تذکرہ ہے آخری نبی کا، آخری نبی کی علامات، نشانیاں اور صاف بتائے گئے ہیں، اور تم جان چکے ہو کہ یہ آخری نبی محمد علیہ السلام ہیں، علم وہی نشانیاں علامات ہیں، تمہیں چاہیے کہ ان پہ ایمان لاؤ۔ یہ بھی تورات پہ عمل کرنا ہے، لیکن تورات کی اس بات پہ عمل نہیں کرتے، لوگوں کو تورات کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیتے ہو۔ تمہارا عمل تمہارے قول کے خلاف ہے۔ افلا تعقلون، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ حدیث کی طرف آ جائیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر ہے 2300 کے ساتھ 3267 3267۔ اس حدیث کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ اسامہ کہتے ہیں، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی انتڑیاں پیڑ سے باہر آ جائیں گی، وہ اپنی انتڑیوں کے ارد گرد ایسے گھومے گا جیسے کوئی گدھا چکی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، اس سے کہیں گے بھئی تم جہنم میں کیسے؟ کیا تو وہ انسان نہیں ہے جو دنیا میں ہمیں تبلیغ کرتا تھا، واعظ کرتا تھا، درس دیا کرتا تھا، نیکی کی باتوں کی تعلیم کیا کرتا تھا اور برائیوں سے ہمیں منع کیا کرتا تھا؟ کہے گا بالکل میں وہی ہوں، لیکن میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا، خود نیکی پہ عمل نہیں کرتا تھا، لوگوں کو برائی سے منع کرتا تھا، خود برائی میں واقع ہوتا تھا، مبتلا ہوتا تھا، برائی سے بچتا نہیں۔ اچھا، یہاں پہ آخری بات یہ کر دوں کہ عبداللہ بن مسعود کے قول کا مقصد کیا ہے کہ اچھے اقوال کہنے والے اچھے اقوال کہنا ترک کر دیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ اچھی باتیں کرتے ہیں ایسے اچھے اعمال بھی کریں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ اس بات کا الٹا مطلب لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم سے نیکیاں ہوتی نہیں ہیں تو نیکی کی ہم لوگوں کو ترغیب بھی نہ دیں۔ بھئی آپ کی دو ذمہ داریاں ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں، تبلیغ کریں، اور دوسری آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں۔ دونوں پہ عمل کریں تو آپ کامیاب ہیں، اور دونوں ترک کر دیں گے تو آپ سے بڑھ کر نقصان و خسارے میں کون ہوگا؟ اگر آپ عمل نہیں کر رہے، کم از کم عمل کرنے کا لوگوں سے تو مطالبہ کریں، ایک واجب کے اوپر تو عمل کریں، لیکن کامیاب تب ہوں گے جب دونوں واجب پہ عمل کریں۔ لیکن لوگوں نے اس کا الٹ مطلب لے لیا ہے کہ نہ عمل کرنا ہے نہ تبلیغ کرنی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے عظیم اقوال سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ یہ علمی مجالس انہیں قائم و دائم رکھے، علم حاضر ہونے کی ہمیں پوری زندگی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔